واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے اس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو دل کے کان سے سنتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ وحی و رسالت کے ذریعے کفر و شرک کی بیماری سے مردہ دلوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ اپنی عظیم قدرت کے ذریعے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور مختلف قسم کے نباتات اگتے ہیں۔ یقیناً یہ باتیں دلیل ہیں کہ اللہ ایک ہے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن ان دلائل سے انہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان میں موجود عبرتوں اور نصیحتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، اس کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے ان کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا ذائقہ دار ہوتا ہے۔ اور اس ذات باری تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق سے ایک بڑی عبرت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ان کی تھنوں میں سے دودھ جاری کرتا ہے جو خون کی سرخی اور گوبر کی گندگی سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، حالانکہ تینوں ایک برتن میں جمع ہوتے ہیں۔ چوپایا جب چارہ کھاتا ہے تو اس کا ایک حصہ میدے میں چلا جاتا ہے جو گوبر کہلاتا ہے، اور ایک حصہ خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ دونوں کے بیچ کا حصہ دودھ بن کر تھنوں میں پہنچ جاتا ہے جو مفید و لذیذ ہوتا ہے اور پینے والے کے حلق میں نہیں اٹکتا۔ حق تو یہ ہے کہ انسان کو اس سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے اور اللہ کی ایسی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ اس سے بے پناہ محبت کرنے اور اس کی اطاعت و بندگی پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشہ آور شراب اور کھانے کی عمدہ چیزیں تیار کرتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے کھجور اور انگور کے پھل پیدا کیے ہیں جن کے رس سے شراب اور کھانے کی دیگر عمدہ چیزیں بنتی ہیں، مثلاً پھل، کھجور کا رس، کشمش اور سرکہ وغیرہ۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں سکر سے مراد شراب ہے، اور یہ آیت شراب حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ سکر سے مراد میٹھا اور حلال رس ہے جسے اگر چھوڑ دیا جائے تو نشہ آور بن کر حرام ہو جاتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم اور اس کے رحم و کرم پر دلالت کرتی ہیں اور انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں پر اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں پر اپنا گھر بنا، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ایک نشانی شہد کی مکھی بھی ہے۔
جس کی تفصیل اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنا عجیب و غریب گھر جو 6 متساوی اضلاع پر منقسم ہوتا ہے پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے گھروں میں بنائے، اور اس کے دماغ میں یہ بات بھی ڈالی کہ چراگاہوں میں گھوم پھر کر اپنی غذا حاصل کرنے سے پہلے اپنا گھر بنائے۔ اسی لیے شہد کی مکھی پہلے اپنا گھر بناتی ہے، پھر روزی کی تلاش میں نکلتی ہے اور انواع و اقسام کے پھلوں کے رس چوس کر اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان رسوں کا شہد بناتی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا میں سبل سے مراد شہد بنانے کے طریقے ہیں، یا اس سے مراد راستے ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ بات ودیت کر دی ہے کہ پھلوں کا رس چوسنے کے لیے چاہے وہ کتنی ہی دور چلی جائے لیکن پھر بآسانی اپنے گھر کو لوٹ آتی ہے اور راستہ نہیں کھوتی۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جسے شہد کہا جاتا ہے، اور غذا کے رنگ اور اس کے مزاج کے اختلاف سے اس کا بعض قسم سفید، بعض زرد اور بعض سرخ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے امراض کے لیے شافی بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تمام امراض کے لیے شافی ہے، اور کچھ دوسروں کی رائے ہے کہ یہ بعض امراض کے لیے شافی ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ شفا نکرہ ہے جو یہاں عموم پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں، علم طب کے قوانین اور تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد کو اگر مفرد استعمال کیا جائے تو بعض امراض کے لیے شافی ہوتا ہے، اور دیگر دواؤں کے ساتھ ملانے کے بعد بہت سے امراض کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال شہد ایک ایسی چیز ہے جو غذا اور دوا دونوں اعتبار سے بہت ہی عظیم المنفعت ہے، اور یہ دونوں باتیں شہد کے علاوہ کسی دوسری چیز میں کم ہی پائی جاتی ہیں۔ شہد کی افادیت کا اندازہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے کیا جا سکتا ہے، جسے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی کو اسہال کی شکایت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھائی سے کہا کہ اسے شہد پلائے۔ وہ شہد پلاتا گیا اور اس کا اسہال بڑھتا ہی گیا، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ چنانچہ تیسری بار کے بعد اس کا اسہال رک گیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب اس کے پیٹ سے تمام فاسد مادہ نکل گیا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ بے شک ان تمام تفاصیل میں اہل فکر و نظر کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر تمام قسم کے پھلوں سے غذا حاصل کر، پھر لوٹ کر اپنے رب کے راستوں پر چلی جا جو آسان بنا دی گئی ہیں۔ اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔